अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुज़िश्ता क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमने दो आयतें मुकम्मल की थी, आयत नंबर 39 और आयत नंबर 40। आज भी हम इंशाल्लाह दो आयत मुकम्मल करेंगे, आयत नंबर 41 और 42। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू व असव्वुर रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द वला यक्तुमूनल्लाह हदीसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास सबसे पहले फा आ रहा है, इस फा के बारे में एक राय तो ये है कि ये इस्तिनाफ वाला है, यानी ये पीछे किसी पर जुड़ नहीं रहा, बल्कि ये इस्तिनाफ का एक पहलू है। यानी फा के मायने तो पस या तो के हैं, लेकिन ये पीछे वाली किसी बात पर जुड़ नहीं रहा। एक ये राय है। एक राय ये है कि आगे जो आ रहा है, इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, इसमें ये जो इज़ा है ये लफ्ज़ हमारा शर्तिया है, आगे पूरी शर्त बयान हो रही है, तो उस शर्त का जो जवाब शर्त है वो मुकद्दम कर दिया गया है। यानी जब ये होगा फ़कैफ़ा, तो उस वक़्त फिर क्या होगा। तो ये दूसरी राय भी है। तो दोनों आरा यहाँ पर आ गए। एक राय क्या मैंने बताया आपको कि ये इस्तिनाफ का है, और एक राय आपको ये बता दी मैंने कि ये जवाब शर्त का फा राबिता है। जवाब शर्त का ये फा राबिता है। तर्जुमा तो बस या तो ही होगा, लेकिन ये है कि उससे उसके मफहूम पे जरा सा फर्क वाक़ होता है। अच्छा, कैफा से वाकिफ हैं आप लोग? कैफा हमारा इसमें इस्तिफाम, और कैफियत उर्दू में ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हाल, किसी की कैफियत, किसी का हाल जो है उसके लिए। और मशहूर जुमला अरबी का कैफा हालुक, ठीक है ना, तो उसमें भी यही है कि तुम्हारा हाल कैसा है। तो यहाँ कैसा के मायने में, कैसा या कैसे के मायने में फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अच्छा, कैफा के बाद जो आगे चीज़ है वो यहाँ महजूफ है, यानी अब पहले हम शर्त जवाब शर्त को भी देख लेंगे, तो उसके बाद फ़कैफ़ा, तो कैसा होगा, क्या चीज़ कैसी होगी, उसके बारे में जो चीज़ महजूफ मानी गई है वो ये है कि हालुल काफिरीन या अमरुल काफिरीन। हाल की जगह पे अम्र का लफ्ज़ भी माना गया, हालुल काफिरीना या अमरुल काफिरीना, यानी फिर कैसा होगा काफिरों का हाल, कैसा होगा काफिरों का मामला। जब ये चीज हो जाएगी तो फिर उस वक्त काफिरों का क्या हाल होगा। समझ में आ गई बात? फकैफा हालुल काफिरीन, फकैफा अमरुल काफिरीन, ये कब होगा? इज़ा, इज़ा ये हमारा हरफ शर्त है, कलमा शर्त भी कह लिए इसको। और जो शर्त है, बयान शर्त है, वो आगे का पूरा जुमला है, यानी जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, ये पूरी की पूरी शर्त है। और जो जवाब शर्त है वो आ गया फ़कैफ़ा। अब इसमें जो लफ्ज हमारे पास जो शर्त में पहला लफ्ज आ रहा है वो है जिना। जिना, जिना माजी लग रहा है, मुदारे लग रहा है? माजी है, बिल्कुल माजी है। और उसमें ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, जमा मुतकल्लिम का सीगा है, यानी फेल और फाइल दोनों चीजें इसके अंदर ही मौजूद है। बना कैसे, आइए देखते हैं इसको। जी, तो क्या मादा होगा इसका? जी, जीम या हमजा नहीं, जीम या हमजा और बाब जराबा से ये इस्तेमाल होता है, और इसका मजदर बनता है जी अतन। मायना बुनियादी तौर पर होते हैं आना, आना। लेकिन अगर इसके साथ आ जाए, एक मायने तो आना है, अगर इसके साथ आगे बाजिर बी का सिला इस्तेमाल हो जाए, बाजिर बी का हरफ जार आ जाए, तो फिर आना नहीं होते बल्कि लाना मायने हो जाते हैं। या आने ही के सिल में कह लिए किसी के साथ आना, किसी के साथ आना, या फिर बाजिर बी के साथ लाने के माना इसके बन जाते हैं। तो लाना या किसी के साथ आना, ये दोनों इसके माना बन जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिना के बाद आगे वो बा का सिला आ रहा है, बी शहीदिन, बी शहीदिन, और जिना बिका, दोनों जगहों पे ये बा का सिले सिले के साथ ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लाने के माना में है। अच्छा, माजी का जमा मुतकल्लिम है, बाब जरबा में जमा मुतकल्लिम का जो वजन है वो क्या है माजी में? फ़अलना,
ضربنا فعلنا، فعلنا کے وزن پہ ہم یہ ڈالیں تو یہ بننا چاہیے تھا جایعنا، فعلنا جایعنا۔ اچھا اب اس میں اصول ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، ایک ہمارا پاس لفظ آیا تھا، ہاں خفتم کا لفظ میں نے پڑھا تھا، خفتم کا لفظ پڑھا تھا آیت نمبر 35 کے اندر، آیت نمبر 35 میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، تو یہ جو خفتم کا تھا اس کا مادہ تھا خا واو فا، وہاں پر ایک اصول ہم نے استعمال کیا تھا، وہی اصول یہاں پر بھی ہمارا استعمال ہوتا ہے۔ بیسیکلی بات کیا ہے کہ اگر حرف علت جو ہمارے یہ اجوف ہے نا، یہ دیکھیں یہ یا کی وجہ سے اس کا نام کیا ہوگا، اجوف یائی، تو حرف علت کے بعد اگر حرف ہمارے پاس ساکن آ رہا ہو اس صورت میں ہم حرف علت کو ڈراپ کر دیتے ہیں، اگر حرف علت کے بعد والا حرف ساکن ہو تو ہم حرف علت کو ڈراپ کر دیتے ہیں، لیکن یہ طے ہوتا ہے کہ پھر زبر کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ آپ تفصیل اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 35 والی ویڈیو میں وہاں پورا آپ کو بتایا تھا قاعدہ۔ تو اب ہم نے زبر نہیں چھوڑنا، پیش کرنا ہے یا زیر کرنا ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ اس کے مضارع میں کیا آتا ہے، اگر تو اس کے مضارع میں پیش آتا ہے تو ہم اس زبر کو پیش میں بدل دیں گے، جیسے ہم نے قلنا کی مثال دیکھی تھی، جیسے قلنا ہوتا ہے کاف واو لام، تو چونکہ وہ باب نصرہ سے آتا ہے تو وہ قلنا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ چونکہ باب ضربہ ہے اور باب ضربہ میں مضارع میں کیا آئے گا، یضربو، زیر آئے گا، تو یہاں پر ہم اس کو زیر کر دیں گے، اگر زبر بھی آتا تب بھی ہم زیر کر دیں گے، زبر ہم نے نہیں چھوڑنی ہے، تو یہاں ہم کیا کریں گے، اس کو زیر کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا جئنا، کیونکہ یا کو تو ہم نے گرا ہی دیا، ہم نے صرف زبر کو نہیں چھوڑنا تھا تو ہم نے اس کو زیر کر دیا، تو یہ بن گیا جئنا۔ اچھا یہ تبدیلی شروع ہوتی ہے چھٹے صیغے سے، جو چھٹا صیغہ ہے نا وہ بھی ایسا ہی ہے، بس اس کے آخر میں الف نہیں ہوتا، فعلنا ہی ہوتا نا، ایک الف آخر میں نہیں ہوتا، تو اس صیغے سے یہ تبدیلی شروع ہوتی ہے اور پھر آخری صیغے تک یہ تبدیلی چلتی ہے، یعنی شروع کے جو صیغے بنتے ہیں وہ نارمل بنتے ہیں، جا جاؤ جاءت جاءتا، لیکن چھٹے صیغے سے چینج ہوتا ہے اور پھر وہ بنتا ہے جئنا، اور جئنا جئتا جئتما جئتم جئتی جئتما جئتنا جئتو اور جئنا، تو یہ اجوف کے قواعد میں سے قاعدہ لگتا ہے، اور تمام ہی اجوف کی گردانوں میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ چھٹے صیغے سے وہ چینج آتا ہے، جیسے کالا کالا کالو کالت کالتا، لیکن چھٹا صیغہ ہو جاتا ہے قلنا، اور پھر آگے اس پوری گردان ایسی چلتی ہے قلتا قلتما قلتم سے لے کر قلتو اور قلنا، اس طریقے سے شاء شاء شاؤ شاءت شاءتا، لیکن چھٹا صیغہ شئنا، پھر شئتا شئتما سے لے کے شئتو اور شئنا، تو یہ اجوف کے جو بھی مادے ہیں ان کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے، تو یہ جئنا اس کا مطلب، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا، ہم آئے، ہم آئے، لیکن ایک تو آنے کے بجائے لانے کا مفہوم آئے گا کیونکہ وہ بھی آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب یہ اذا شرطیہ اس سے ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر ماضی کا ترجمہ ہم شرط والے انداز میں اس کو مستقبل میں لے جاتے ہیں، جب ہم لائیں گے، جب ہم لائیں گے، اس طرح کا مفہوم اس کا بن جاتا ہے، تو یہ جو اذا ہے نا اس کے بارے میں بھی نوٹ کیجئے، یہ ظرف کا مفہوم بھی رکھتا ہے اپنے اندر اور شرط کا مفہوم بھی اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی ظرف کیا ہے کہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے نا، اور شرط یہ ہے کہ کیونکہ جواب شرط وغیرہ کی طرف پھر وہ لے کے جائے گا، تو اس کو ظرفیہ شرطیہ دونوں چیزوں سے ریپرزینٹ جو وہ کیا جاتا ہے، اور ادات شرط یا حروف شرط میں سے یہ ایک لفظ بھی ہے، تو یہ نوٹ کر لیجیے آپ کے، جب اذا کا لفظ جو کیا ہے ہمارا حرف شرط ہے وہ کسی ماضی کے صیغے کے ساتھ بھی آئے گا تو چونکہ شرط کا مفہوم پیدا کرے گا تو اب وہ ماضی میں ترجمہ نہیں ہوگا اس کا، بلکہ شرط کے انداز میں ہم مستقبل کے ترجمے میں اس کو لے جائیں گے، مثال کے طور پر سورۃ الفتح، سورۃ النصر میں کیا پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، تو ایک تو لفظ ترجمہ ہوگا جب آ گئی اللہ کی مدد، لیکن شرط والے انداز میں ترجمہ کیا ہوگا، جب آئے اللہ کی مدد، جب یہ شرط پوری ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ بات آگے بیان کی گئی، تو یہ پہلو اس کے اندر رہتا ہے اذا کے حوالے سے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہوتا ہے وہ ہے اذ، یہ بھی ظرف کا مفہوم تو رکھتا ہے اپنے اندر لیکن شرط کا مفہوم اپنے اندر نہیں رکھتا، اور یہ جب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی صرف ظرف کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، جبکہ اس میں ظرف اور شرط دونوں پائے جاتے ہیں۔ اچھا جئنا ہو گیا، پھر من کل امتن،
من हमारा क्या है, हरफ जार है, और कुल्ली के लफ्ज को हम इससे पहले कई दफा देख चुके हैं कि ये अकेला नहीं आता है बल्कि मुजाफ बनकर इस्तेमाल होता है, और इसके बाद जो इसका मुजाफ इले होता है वो अमूमन वाहिद और नकरा होता है, अमूमन वाहिद और नकरा होता है। तो कुल्ली जो है ये हमारा मुजाफ हो गया, और उम्मतिन जो जर में गया है वो मुजाफ इलई होने की वजह से है, और ये कुल्ली उम्मतिन को हम मजरूर करार दे देंगे। तो मिन कुल्ली उम्मतिन का तर्जुमा क्या करेंगे, हर उम्मत में से, हर उम्मत में से, मिन कुल्ली उम्मतिन। अच्छा, क्या लेकर आएंगे, बी शहीदिन, बी वही हमारा हरफ जार है जिसकी वजह से शहीदिन ये क्या हो गया, मजरूर। तो यहां पर बी शहीदिन को आप क्या कह सकते हैं, मफूल करार दे सकते हैं बा के सिले के साथ, और मिन कुल्ली उम्मतिन जो है वो हो जाएगा मुताल्ले का फेल। तो यहां तक अगर हम तर्जुमा करें तो क्या हो जाएगा, बस, हाँ, बस क्या होगा, यानी क्या हाल होगा, लिख लेते हैं। और मैं आपको वाजे कर चुका हूं कि आपने इसमें तर्जुमा हालुल काफिरिन, काफिरों का हाल क्या होगा, बस क्या हाल होगा जब हम लाएंगे। ये लाएंगे का तर्जुमा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बी का सिला जा जीना के साथ आ रहा है। जब हम लाएंगे हर उम्मत में से भी शहीदिन, किसको लाएंगे, एक गवाह को, हर उम्मत में से एक गवाह को, और ये यकीनन उस उम्मत के खिलाफ गवाही देने के लिए, जैसे आगे का मफहूम और भी वाजे कर रहा है उसको। फिर ये वाव क्या हो जाएगा, आतफ का, और के बाद फिर क्या है, जीना दोबारा आ गया हमारे पास। लेकिन अब क्या है, बी का, बी के साथ शहीद नहीं है बल्कि क्या है, का की जमीर आ रही है ना। तो यानी यहाँ पर जो मफूल क्या बन रहा है हमारा, मफूल बेसिला, वो का की जमीर बन रही है। जीना तो वही हमारा फेल है और फाइल भी इसके अंदर ही है, और बीका को हम कह देंगे कि ये मफूल है बेसिला। आला क्या है हमारा, हरफ जार है जिसकी वजह से हा उलाई मजरूर हो जाएगा। लेकिन ये हा उलाई क्योंकि इशारा है तो ये रफा में भी हा उलाई है, नसब में भी हा उलाई है, और जर में भी हा उलाई है। ये जो हा उलाई का लफ्ज है ना, इसको भी जो ब्रेक किया जाता है वो इस तरह से होता है कि ये जो हा है ना इसके अंदर, इसको कहते हैं हाउ तंबी, यानी ये अटेंशन हासिल करने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए हा, और ये इस तरह का माना है। और असल इशारा होता है उलाई, असल इशारा होता है उलाई, हा उलाई। इस तरीके से हाजा, इन सब में जो हा है वो असल में हा तंबी कहलाती है, और इशारा असल में वो आगे वाला होता है, जा, हा जानी, हा उलाई, हा जिही, हा तानी वगैरह। जबकि यही उलाई आप देखते हैं कि जब बईद वाले इशारे हम करते हैं तो फिर इसके बाद हम जमीर लाते हैं, उलाई का। तो उसमें भी जो जालिका है ना, उसमें भी क्या होता है, असल इशारा तो यही जा होता है, लाम जो उसमें आता है वो आता है बोत के लिए, यानी इसको इशारा बईद बनाने के लिए, इस जा को इशारा बईद बनाने के लिए लाम लाया जाता है। और जो काफ की जमीर आती है उसको कहते हैं जमीर खिताब, यानी जो आपका मुखातब है, और इसलिए ये का की जमीर बदलती रहती है, जालिका, जालिकुमा, जालिकुम। तो ये जमीर खिताब है, आप गुफ्तगू किससे कर रहे हैं, असल इशारा आपका जा है, और ये जा दूर के लिए है, वो कैसे पता लगता है, इस ली की वजह से। तो इसको लामे बोध जो है वो कहा जाता है, ये इशारा बईद को जाहिर करने के लिए लाया जाता है। तो इसमें जो असल इशारा है वो ये उलाई है, लेकिन तर्जुमा हम नॉर्मल करते हैं ये ही के मायने में, ये सब क्योंकि करीब का इशारा है ना, ये हा की जो जमायर शुरू में लग रही है तंबी के लिए, ये करीब के इशारों को जाहिर कर रही होती है। तो वाजीना बिका अला हा उलाई, क्या तर्जुमा करेंगे, और हम लाएंगे जी आपको, अला हा उलाई। अच्छा, अब ये नोट कीजिए कि जो शहादत का लफ्ज है ये क्या है, इसको भी देख लें, फिर उसके साथ ये अला का मफहूम भी समझ में आ जाएगा। शहीद का जो लफ्ज है क्या मादा होगा इसका, शीन
ہا اور دال، یہ استعمال ہوتا ہے باب سمیہ سے، یہ استعمال ہوتا ہے باب سمیہ سے، اور اس کا ایک مصدر تو بنتا ہے شہودن، اور ایک اس کا مصدر بنتا ہے شہادتن۔ اگر شہودن ہوتا ہے تو اس کے پھر معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا یا موجود ہونا، اور شہادتن تو ہم جانتے ہی ہیں گواہی دینا۔ اچھا، گواہی کا موجودگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ گواہی کون دے گا؟ جو موجود ہوگا، جو حاضر ہوگا وہی گواہی دینے والا ہوگا۔ غیر حاضر جو ہے وہ اس طرح سے کسی وقوع پر گواہی نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس سے ہمارے پاس ایک لفظ بنتا ہے شہیدن، یہ کس وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر ہے۔ اس کی جمع استعمال ہوتی ہے جی شہداء، جیسے رحیم سے رحماء، کریم سے قرماء، علیم سے علماء، اسی طریقے سے یہ شہداء۔ تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ گواہی دینے والا یا مدد کرنے والا، کہ بعض جگہوں پہ یہ مدد کے معنی میں بھی آئے، جیسے وَقَفَا بِاللَّهِ شہیدہ، اللہ کافی ہے مددگار کے اعتبار سے۔ اور مدد کا بھی حاضر ہونے سے گہرا تعلق ہے، جو موجود ہوگا حاضر ہوگا وہی پھر مدد بھی کرے گا۔ تو بیسک میننگ جو ہے وہ حاضر ہونے کے، اس سے جا کر یہ سب چیزیں جڑ جاتی ہیں۔ البتہ اس مقام پر یہ گواہ کے معنی میں، شہید یعنی گواہی دینے والے کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب جو گواہی ہوتی ہے وہ یہاں کسی کے حق میں ہوتی ہے یا پھر کسی کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ کیسے ہمیں پتہ لگے گا؟ وہ پتہ لگے گا، اس کے ساتھ دو صلے آتے ہیں، ایک آتا ہے لی کا صلہ اور ایک آتا ہے علا کا صلہ۔ تو شہید کے بعد اگر لام کا صلہ آئے گا، یعنی اگر میں کہوں شہدتو لی زیدن، تو شہدتو لی زیدن کا مطلب ہوگا میں نے زید کے حق میں گواہی دی۔ یہ حق میں کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ لی کا حرف جار استعمال ہوا ہے۔ لیکن اگر اسی کو میں کہہ دوں شہدتو علی زیدن، تو اب کیا ہوگا؟ میں نے زید کے خلاف گواہی دی۔ جیسے وہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں القرآن حجت لکا او علیکا، تو حجت بھی وہ چونکہ گواہی ہی کے معنی میں ہوتا ہے، تو لکا یعنی لی کے ساتھ، یعنی قرآن تمہارے حق میں گواہ ہوگا، تمہارے حق میں حجت ہوگا، او علیکا یہاں تمہارے خلاف گواہ ہوگا۔ سورہ حج کی جو آخری آیت ہے اس میں بھی کیا الفاظ آتے ہیں؟ لی یکون الرسول شہیدن علیکم، علا کا حرف جار وہاں علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تو دونوں جگہ علا کا آیا، یعنی تاکہ رسول تمہارے خلاف گواہی دینے والے ہو جائیں اور تم گواہی دینے والے ہو جاؤ لوگوں کے خلاف۔ تو یہ علا، اور یہاں پر بھی یہ دیکھیں علا کا حرف جار استعمال ہوا ہے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اگر حق میں گواہی دینی ہوتی تو کیا ہوتا؟ وَجِئْنَا بِكَ لِهَؤُلَاءِ، لیکن لِهَؤُلَاءِ نہیں بلکہ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم کہیں شہدت لہو، تو ضمیر کے ساتھ بھی ہو جائے گا میں نے اس کے حق میں گواہی دی، اور شہدت علیہ میں نے اس کے خلاف گواہی دی۔ تو لی اور علا کا یہ معاملہ ہے، جو گواہی یا اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں گواہی سے ملتے جلتے، ان کے ساتھ یہ لی اور علا کا مفہوم رہتا ہے۔ تو علی ہؤلائی یعنی ان پر، یعنی ان کے خلاف، ہم لائیں گے آپ کو ان پر، کیا لے کر آئیں گے؟ شہیدن۔ یہ جو شہیدن ہے یہ نسب میں کیوں ہے جی؟ یہ حال بیان ہو رہا ہے، یعنی کس کا حال ہے؟ یہ کا، یعنی ہم آپ کو لائیں گے، کس حال میں لائیں گے؟ شہیدن، گواہ بناتے ہوئے یا گواہ بنا کر، یہ ترجمہ لفظی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو شہیدن آیا ہے نسب میں، یہ ہے حال، کس کا حال ہے؟ یہ کا، تو اس کا کو ہم کہیں گے یہ کا ہمارا ذل حال ہے، کا جو ہے وہ ذل حال ہے، یعنی حال والا ہے، اور حال کیا ہے؟ وہ ہے شہیدن۔ تو حال میں دو چیزیں آتی ہیں، ذل حال کیا ہے اور پھر حال کیا ہے۔ اور ہم لائیں گے آپ کو ان پر یا ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ تو یہ ہے وہ گواہی جو اصل میں قیامت کے دن ہوگی، اور ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ نے جو پیغمبر بھیجا
وہ پیغمبر اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا. کس بات کی گواہی دے گا؟ کہ اللہ جو پیغام آپ نے مجھے دیا تھا وہ میں نے پورا پورا ان تک پہنچا دیا. اب اپنے قبول کرنے نہ کرنے اپنے اعمال کے جواب دہ یہ خود ہوں گے. میری ذمہ داری ختم ہو گئی، میری ذمہ داری پہنچانے کی تھی وہ میں نے پہنچا دیا. یہ معاملہ ہر امت کے ساتھ ہوگا، اور پھر اس امت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کو ہم ان کے اوپر گواہ بنا کر آئیں گے. یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مسلمان لوگ ہیں، امت ہے آپ کی، ان کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ گواہی اس امت کے خلاف اس اعتبار سے دیں گے کہ اللہ کا جو پیغام پہنچا تھا وہ میں نے پہنچا دیا. اب یہ امت اپنے اپنے اعمال کی خود جو ہے وہ جواب دے. یہ خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ بیسیکلی تو ذمہ داری رسولوں کی ہے نا. تو سب سے پہلے رسولوں سے ہی پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے پہنچایا بھی ہے کہ نہیں. اگر کسی تک پیغام پہنچے ہی نہ تو پھر وہ اپنے عمل کا جواب دہ بھی نہیں ہے. لیکن پیغمبر آ کر یہ گواہی دے دیں گے کہ پیغام تو پہنچا دیا. اب جب پیغام پہنچ گیا تو اب کام کیا ہے نہیں کیا تو وہ آدمی خود اپنے عمل کے بارے میں جواب دے گا. بھائی مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ زید کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ عبداللہ تک میرا یہ پیغام پہنچا کر آؤ. اب عبداللہ صاحب جو ہے انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو نقصان ہو گیا. اب جب نقصان ہوا تو آپ فوراً عبداللہ سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا بات ہے، تم نے کام نہیں کیا میرا اور نقصان ہو گیا. تو عبداللہ آگے سے یہ کہتے ہیں بھائی کون سا کام. تو اب غصہ کس پہ ڈائیورٹ ہو جائے گا؟ زید پہ، کہ جس کو پیغام دے کر بھیجا تھا اور اب وہ زید نے اپنے کام کو پورا نہیں کیا، لہذا عبداللہ تک وہ پیغام پہنچا ہی نہیں اور عبداللہ نے وہ کام کیا نہیں. تو یہ کچھ ایسی کیفیت ہے پیغام پہنچانے کے اعتبار سے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پیغام پہنچانا یہ اب اس امت کی ذمہ داری جو وہ بن رہی ہے. تو وہ پھر وہ جو آیت میں نے سورہ حج کی پڑھی تھی نا، اس میں اس طرح اشارہ ہے تاکہ رسول تمہارے خلاف گواہی دے دیں، وہ یہ گواہی ہو گئی، اور پھر تم سارے لوگوں کے خلاف گواہی دینے والے، یعنی باقی لوگوں تک پیغام پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس امت کی. اگر اس امت نے یہ کام کیا یا اس امت کے افراد نے یہ کام کیا تو وہ تو گواہی دے دیں گے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہوگا اپنا حال برا ہوگا تو وہ پھر وہاں پہ پھنس جائیں گے، ان کے خلاف جو ہے وہ گواہیاں وہاں پہ جمع ہوں. اس آیت کے بارے میں ایک حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن اترتا ہے یا آپ پر تو نازل ہوا ہے. فرمایا کہ نہیں، مجھے سناؤ، مجھے دوسروں سے سننا بھی اچھا لگتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء پڑھی. پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں جو وہ آنسو تھے اور آپ کے الفاظ تھے کہ حسبک حسبک، کہ بس کر دو بس کر دو. یعنی یہ کیا پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے. اس بات کا جو احساس ہے یا جو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے، اس کی طرف اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف، اپنی امت کے خلاف گواہی دینا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تو عالم ظاہر و باہر ہے. ہم کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارا کیا حال ہے، وہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے، خود اس کا جائزہ لینا چاہیے. تو یہ مفہوم ہے جو اس آیت مبارکہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. آگے آیت شروع کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے پھر. جی اب آپ ہمارے پاس آگے آ رہا ہے یوم اذن یود الذین کفروا. اچھا، یوم اذن جو ہے جناب یہ دو چیزیں مل کر ایک لفظ بنتا ہے، یوم اور اذن. یہ کیسے لفظ بنا ہے آئیے اس کو یہاں دیکھتے ہیں. اصل تو لفظ ہمارے پاس ہے یومن، لیکن جب یہ ہم اس کو ظرف کے طور پر لیتے ہیں یعنی کسی خاص دن کے اعتبار سے، تو یہ مضاف بن کر آتا ہے. جیسے یوم الجمعہ، یوم العید وغیرہ، تو یہ مضاف بن جاتا ہے. اور اس مضاف میں جب ظرفیت کا ایک خاص کسی کام کے ریفرنس سے وقت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول فیہ، جس کو ہم ذکر کرتے رہے. اور مفعول چونکہ ہوتا ہے نصب میں تو یہ ظرف حالت نصب میں آ جاتا ہے. تو یوم القیامہ، یعنی کوئی کام ہے اور وہ کب ہوگا؟ یوم القیامہ، تو وہ حالت نصب میں آ جائے گا. لیکن ویسے ہی بغیر کسی کام کے میں قیامت کے دن کا ذکر کر رہا ہوں گا تو وہ رفع میں آئے گا، یوم القیامہ. لیکن جب کام کی نسبت کے ساتھ میں قیامت کے دن کا ذکر کروں گا تو پھر وہ نصب میں چلا جائے گا مفعول فی ہونے کی وجہ سے. تو یہ ہمارے پاس لفظ بنا ہے یوما، اور اس کے ساتھ لفظ ہے ہمارے پاس اذ.
क्या है हमारे पास, इज। तो होना चाहिए था इसको यौमा इज, क्या होना चाहिए था, मिलाकर यौमा इज, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर इस्तेमाल क्या हुआ है, यौमा इजिन, यानी क्या हुआ है, इस पर एक तनवीन आ गई है, इस पर एक तनवीन आ गई है। तो ये तनवीन आई है तनवीन एवज। अच्छा, किसके एवज आ गई है तनवीन इस पर, तो इसमें ये कहा गया है कि ये जो इज है इसके साथ असल में था इज काना कजा, इज काना कजा नहीं, जब ऐसा होगा, इज काना कजा। तो ये जो काना कजा है इसके एवज में क्या किया गया है, एक तनवीन है जो इज के लफ्ज को दे दी गई। तो यौमा इजिन यानी उस दिन जब ऐसा होगा, ये इसका तर्जुमा होगा, उस दिन जब ऐसा होगा, लेकिन वो ऐसा होगा वाली चीज को हजफ करके और इज को हमने दे दी है तनवीन, इसको हमने दे दी है तनवीन। इज हमारा वही जर्फ वाला मफहूम है जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके सामने वाजे कर चुका हूं। यानी इसका तर्जुमा क्या होगा, वो दिन जब ऐसा हुआ, माजी के एतबार से, या मुस्तकबिल अगर आखिरत वगैरह का जिक्र होगा तो हम होगा का तर्जुमा, वो दिन जब ऐसा हुआ या वो दिन जब ऐसा होगा। अच्छा, अब पिछली आयत में अगर आप चले जाएं तो यहां पर हम इसका तर्जुमा क्या कर सकते हैं, यौमा इज जीना, ये जो आया ना जीना का लफ्ज, यौमा इज जीना बिका, यानी ये जो शहादत वाली बात है, तो वो ये जो पूरा जीना वगैरह है इसके बदले में क्या किया हमने, इसको दे दी तनवीन, और ये लफ्ज बन गया हमारा यौमा इजिन, यौमा इजिन, उस दिन जब, उस दिन जब, या वो दिन जब, इस तरह का फिर इसका तर्जुमा होता। और बात की राय ये कि यौमा इज इक्वल्स टू यौमा इजिन, यानी वो इतनी ज्यादा टेंशन में जाते नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि बहरहाल टेंशन तो नहीं है, लेकिन ये लफ्ज हकीकत में इसी तरह से बना हुआ। इज को तनवीन मिल गई है काना कदा या जो भी आगे शय थी उसको हजफ करके, उसके बदले में हमने इज को तनवीन दे दी, इजिन उसको कर दिया। और जेर वाली तनवीन क्यों आई है, क्योंकि वो मुदाफिले बन रहा है, यौमा मुदाफ है और इजिन जो है वो मुदाफिल है, तो जर वाली तनवीन उसको हमने दे दी। क्लियर है, तो यौमा इजिन हो गया, आगे चलते हैं। हाँ, क्या होगा क्या उस दिन, अब हमारे पास वो आ रहा है। अच्छा, तो यौमा इजिन जो है इसको हम क्या कह लेंगे, फिलहाल जर्फ के तौर पर ले लें या मफूल फी ही के तौर पर ले सकते हैं। किसका मफूल फी है ये जो आगे यवद्दू का फेल आ रहा है, इस पूरे फेल के लिए ये क्या बन जाएगा, मफूल फी, यानी ये आगे वाला काम कब होगा या किस दिन में होगा, वो उस दिन जब, उस दिन जब, इस तरह का माना हो जाएगा। तो जर्फ भी कह सकते हैं और इसको मफूल फी भी कह सकते हैं। अब हमारे पास असल में फेल आ रहा है वो है यवद्दू, यवद्दू माजी मुजारे, मुजारे है, कौन सा सीगा लग रहा है, पहला सीगा लग रहा है वाहिद मुजक्कर गायब। तो ये है हमारा फेल, और इसका जो फाइल है वो कौन है, हाँ इसके फाइल हैं ये अल्लज़ीना कफरू व असवुर रसूल, अल्लज़ीना कफरू व असवुर रसूला, ये यहां तक इस पूरे के क्या है, ये फाइल हो गए, यानी कौन लोग ये काम करेंगे, ये लोग ये काम करेंगे। अब इसमें जो यवद्दू का लफ्ज है इसको देख लेते हैं, क्या मादा होगा जी यवद्दू का, हमें बनाना है यवद्दू, मादा क्या है, वाव दाल दाल, बाब आता है ये समिया, बनेगा वदीदा यऊददू, लेकिन वदीदा से वो वद्दा हो जाएगा और मुजारे में आके यवद्दू, तो वद्दा यवद्दू, और वुद्दन इसका मसदर बनता है, वुद्दन, वो जो है ना सूरह मरियम के अंदर, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तो लोग ईमान लाए जो नेक अमाल किए तो रहमान क्या कर देगा, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा, बना देगा एक दूसरे के लिए। तो मोहब्बत करना, चाहना या ख्वाहिश करना, ये सारे माना इसके बनते हैं। तो इसमें अब अगर आप देखें तो ये मुजारे का पहला ही सीगा है वाहिद मुजक्कर गायब में, यफ आलू का वजन है ये हमारे पास यसमाऊ के पैटर्न पे, तो यफ आलू में ये बनाएंगे तो क्या बनेगा, यऊ दादू। अच्छा, ये जो मादा है इसका नाम क्या होगा जी, दो दाल आ गया इसके अंदर, मुजाफ,
इस मादे का नाम होगा मुज़ाअफ़। तो गड़बड़ तो होनी थी कोई ना कोई, क्योंकि दो दो आ गए। तो अब वो गड़बड़ क्या है, देखें दोनों दाल मुतहर्रिक हैं, पीछे वाव बेचारा खाली बैठा हुआ है, पीछे वाव खाली बैठा है। तो इस निस्बत से हम क्या करेंगे, पहले वाले दाल की जबर दे देंगे वाव को, और फिर ये क्या हो जाएगा, यवद दू। और अब दोनों दाल का हम क्या कर देंगे, इदगाम, तो ये बन जाएगा यवद्दू। तो लफ्ज यवद्दू का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होगा, वो चाहता है, वो मोहब्बत करता है, वो पसंद करता है, वो ख्वाहिश करता है। लेकिन कौन ख्वाहिश करता है, कौन चाहता है, वो आगे अल्लज़ीना कफरू से बात वाज़ेह हो रही है। तो अब अल्लज़ीना क्या हो जाएगा हमारा, इसमें मौसूला है, और कफरू ये कौन सा सीगा है, जमा मुज़क्कर गायब है ना, तीसरा सीगा है। तो ये फेल और फाइल दोनों चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, और जमा मुज़क्कर गायब का ये सीगा है बिल्कुल। इसकी तफसील में हम नहीं जा रहे, बहुत आसान सा है। काफारा जी माजी का बिल्कुल। तो काफारा बाब नसरा से आता है, काफारा यकफुरु कुफरन, तो नाफरमानी करना, बुनियादी मायने इनकार करना के हैं, और उसी से फिर ना मानना। फिर कभी नाशुक्री के मायने में भी आता है, अगर शुक्र का कोई जिक्र आसपास हो रहा। यहाँ पर अलबत्ता वो कुफर ही के माना में। फिर जो वाव है हमारा, ये अतफ का हो गया। फिर है असौ, असल लफ्ज है असौ, उसको आगे मिलाने के लिए पेश दी गई है, असल लफ्ज बनेगा असौ। तो जो असौ है वो भी ये कफरूही की तरह फेल और फाइल दोनों इसके अंदर मौजूद हैं, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है बिल्कुल। और ये जो असौ का फेल और फाइल है, तो ये जो अर रसूला पर नसब है, ये है इसके मफूल होने की वजह से, मफूल भी ही हम इसको कहेंगे। तो कफरू का लफ्ज तो वाज़ेह है, हम असौ के लफ्ज को जरा देख लेते हैं ये कैसे बना है, फिर इसका लिंक करके तर्जुमा कर लेंगे। तो जो असौ है उसका मादा है जी आइन स्वाद या, और ये बाब ज़राबा से इस्तेमाल होता है, और इसका मजदर बनता है असयन। अच्छा, एक इसके करीब का मादा है आइन स्वाद वाव, वो बाब नसरा से आता है, और उसके मायने होते हैं लाठी मारना, उससे वो लफ्ज आसा बना है, उससे वो लफ्ज आसा जो है बना है। लेकिन वो आइन स्वाद वाव मादा है, ये आइन स्वाद या है, और इसके जो माना है वो है नाफरमानी करना, हुक्म अदूली करना। इसमें ये कैसे बना है, ये माजी का जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। तीसरा सीगा है फालू के वजन पे, फालू के वजन पे ये बन जाएगा आसा यू। अब इस मादे का नाम क्या होगा जी, या आ रही है इसके लाम कलमे की जगह पे, तो इसको हम कहेंगे क्या, नाक़िसे याई। तो यहां आप देखें तो हो ये रहा है कि दो दो हरफ इल्लत एक साथ आ रहे हैं, यानी या और वाव जो है वो साथ में मिल गए। तो वाव को तो हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि वो तो वजन का है, तो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने इस हरफ इल्लत की जो मादे का हिस्सा है। तो ये क्या बन जाएगा, आसौ। अच्छा, पीछे जब जबर बचती है तो फिर हम उसको छेड़छाड़ नहीं करते, पेश या जेर होती है तो हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। पीछे जब जबर बचती है तो हम इस वाव के निस्बत से उसको पेश या जेर में चेंज करने की कोशिश नहीं करते। वाव से पहले यानी वाव से पहले तो हरफ इल्लत होगा ना, वो तो हम गिरा देंगे। लेकिन अब पीछे जब जबर बच रहा है तो फिर हम मजीद छेड़छाड़ नहीं करते। जैसे सीन आइन या, सीन आइन या से ये सीगा बनाए, क्या बनेगा, सायु, और या गिरा देंगे तो क्या बनेगा, साउ। तो साउ ये ऐसे ही इस्तेमाल होगा जबर के साथ ही। तो ये असव हो गया। इसके बाद आ रहा है अर रसूल। अच्छा, ये जो अल होता है, ये लाम क्या कहता है, पीछे से मिलाओ। ये जो हमजा है, हमजातुल वसल है ना, ये कहता है पीछे से मिलाओ। भाई पीछे किससे मिला है, वो तो खुद बेचारा वाव जो है वो साकिन है। तो अमूमन जो अस्मा होते हैं उनको हम जेर देकर आगे मिलाते हैं, लेकिन ये जो जमा के सीगों के अफआल होते हैं इनको हम पेश देकर आगे से मिलाते हैं। जो जमा के सीगों के अफआल होते हैं उनको हम पेश देकर मिलाते हैं। तो इस वाव की जो साकिन है इसको आगे मिलाने के लिए हमने दिया है पेश, असवुर रसूल। और दो दो अलिफ बीच में मौजूद हैं, एक असऊ का वो अलिफ है उसकी जमा वावुल जमा को जाहिर करने के लिए, और एक अलिफ है वो हमजतुल वसल अर रसूल का। तो दो दो अलिफ यहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे। तो सिर्फ असऊ का तर्जुमा क्या होगा, उन्होंने नाफरमानी की। और अर रसूल चूंकि मफूल के तौर पर आ गया तो क्या तर्जुमा होगा, उन्होंने रसूल की नाफरमानी की, उन्होंने रसूल की नाफरमानी की।
تو یہاں اگر آ کے ہم ترجمہ کر لیں تو یہ جو الذین کفروا وعصوا الرسول ہے، یہ پورا کیا بن جائے گا ہمارا فائل. اس کا فائل بنے گا یودو کا. تو یہاں تک اگر ہم ترجمہ کریں تو کیا ہوگا، اس دن چاہیں گے، یوں بھی کر سکتے ہیں، خواہش کریں گے یوں بھی کر سکتے ہیں، خواہش کریں گے کر لیتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی. اس دن خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی. کیا خواہش کریں گے؟ وہ ہے یہ لو تسوا بہم الارض. اب یہ جو لو ہے نا، اس کو کئی معنی میں لیا گیا ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم تسوا کے فعل کو دیکھ لیں تو پھر باقی چیز آسان ہو جائے گی. تسوا کے فعل کو پہلے دیکھ کر پھر ہم باقی کا یہ لو وغیرہ سے کیا معنی میں فرق آتا ہے اس کو. تسوا کا مادہ کیا ہوگا جی؟ سین واو یا. مجرد میں یہ آتا ہے باب السمیہ سے، اور وہاں اس کا مصدر بنتا ہے سواءن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی برابر ہونا یا درمیان میں ہونا. البتہ یہاں یہ مجرد سے نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تشدید آ رہی ہے اس کے اوپر، تو یہاں پر یہ آیا ہے باب تفعیل سے. اور باب تفعیل میں اس کے معنی ہوتے ہیں ہموار یا برابر کرنا، اور اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کمی یا زیادتی سے پاک کرنا، تو اس میں بھی وہ ہموار کرنے کا یہ ایک مفہوم آ جاتا ہے. تو اس میں ہموار یا برابر کرنا یہ اس کے معنی ہے. یہ بنا ہے مضارع مجہول، اور صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا. مؤنث کا صیغہ کیوں آیا؟ کیونکہ جو اس کا نائب الفاعل ہے نا وہ آگے ہے الارض، وہ سماعی مؤنث ہے. تو جب وہ ہمارا نائب الفاعل مؤنث ہے تو ہمارا جو فعل آئے گا وہ بھی مؤنث کا آئے گا. تو باب تفعیل میں یہ جو مضارع مجہول کا یہ وزن ہے یہ ہے تفعلو. تو تفعلو میں سین واو یا ڈالیں کیا بنے گا؟ تسویو. تسویو. اور بہت آسان سا کام ہمیں یہاں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یا سے پیچھے کیا ہے؟ زبر، اور زبر کی دوستی کس سے ہے؟ الف سے ہے. تو یا کو کس میں بدل دیں گے؟ الف میں. لیکن وہ یا کی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے یا کو لکھا رہنے دیں گے، لیکن ہم اس سے پیچھے کھڑا زبر لگا دیں گے. تو یہ بن جائے گا تسوا. یعنی لفظی ترجمہ صرف تسوا کو لے لیں تو اس کو برابر کیا جائے گا، اس کو برابر، اس مؤنث کو برابر کیا جائے گا. اور تسول ارض، زمین کو برابر کیا جائے گا. اور چونکہ یہاں ان کی خواہش کا مفہوم ہے تو ہوگا کہ کاش زمین کو برابر کر دیا جائے، کاش زمین کو برابر کر دیا جائے. یہ ان کی چونکہ خواہش کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو تسوا جو ہے یہ ہمارا فعل ہو گیا اور مجہول کا فعل ہے. الارض جو ہے وہ ہو گیا اس کا نائب الفاعل، اور بہم جو ہے یہ ہو جائے گا متعلقہ فعل. یعنی بہم کو اگر بعد میں لے آتے تو یہ بنتا لو تسول ارض بہم. لو تسول ارض بہم، نائب الفاعل کو فعل کے ساتھ لے آتے تو یہ سب. اب یہ جو لو ہے اس کو تین طرح سے ڈسکرائب کیا گیا، میں یہاں لکھ دیتا ہوں. تو اس میں جو لو ہے ایک اس کے معنی کیے گئے ہیں مصدری، کہ یہ ہے لو مصدریہ. لو مصدریہ کیا کرتا ہے کہ جو آگے فعل آ رہا ہے وہ اصل میں مصدر تھا. یعنی وہ کیا چاہیں گے؟ یود الذین کفروا وعصوا الرسول تسویۃ الارض بہم. یعنی یہ جو تسویہ کا لفظ ہے یہ تھا ہمارا مصدر، لیکن اس مصدر کو پیش کیا گیا ہے فعل کی صورت میں. جب مصدر کو فعل کی صورت میں پیش کیا جائے تو جو چیز بنتی ہے وہ کہلاتی ہے مصدر مؤول. جب مصدر کو فعل کی صورت میں پیش کیا جائے تو وہ چیز کہلاتی ہے مصدر مؤول. تو یہاں ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ لو جو ہے وہ مصدریہ ہے، یعنی یہاں اگر یا تب کا ترجمہ نہیں ہوگا، یا خواہش کا ترجمہ براہ راست نہیں ہوگا، بلکہ ترجمہ ہوگا چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، وہ کیا چاہیں گے؟ یہ چیز پوری کی پوری چاہیں گے. تو اس صورت میں یہ جو لو تسوا بہم الارض ہے یہ کیا بن جائے گا؟ اس کا مفعول. کس کا مفعول؟ یودو کا. آپ دیکھیں یودو کا مفعول نہیں آیا نا اب تک، یودو کا فاعل تو آ گیا تھا، لیکن کیا چیز چاہیں گے؟ تو یہ ہے لو تسوا بہم الارض. یعنی یہ جو پورا حصہ ہے یہ مفعول بن جائے گا.
یعنی وہ چاہیں گے تسویت الارض بہم، کہ زمین کو برابر کر دیا جائے ان کے. ایک یہ ہے لو کا ترجمہ. دوسرا جو لو ہے وہ لیا گیا ہے جناب شرطیہ. لو شرطیہ یعنی اگر. تو اس صورت میں پھر اس کا جو جواب شرط ہے وہ معذوف مانا گیا، یعنی لو تسوا بہم الارض، تو آگے جواب شرط ہے لسروا بذالک، یعنی اگر زمین کو برابر کر دیا جائے ان کے، لسروا بذالک، تو وہ اس کو پسند کریں گے، یہ ان کی خواہش ہوگی. یعنی یہ پورا شرط اور جواب شرط مل کر پھر یہ ان کی وہ خواہش بن جائے گی. اس دن چاہیں گے کافر لوگ اور رسول کی نافرمانی کرنے والے، اگر زمین کو برابر کر دیا جائے ان کے تو وہ اس کو پسند کریں گے. یہ ہوگا لو شرطیہ کا ترجمہ. اور ایک آخری جو پہلو ہے وہ ہے کہ یہ لو جو ہے وہ تمنائی ہے. یعنی یہاں لو بمانے لیتا ہے، یعنی لیتا تسول ارض بہم، اس طرح کا کچھ معنی بن جائے گا. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ کاش زمین برابر کر دے جائے ان کے. تو یہ تینوں اعتبار سے معنی کا فرق آ جائے. کلیئر ہو گئی بات؟ اب ترجمہ کر لیں. تو ہم ایک ہی ترجمہ کر سکتے ہیں یہاں پہ، تین ترجمے میں نے آپ کو بتا تو دی. یہاں ہم ایک ہی ترجمہ لکھ لیں گے، اور کیا ہے؟ تو اس دن خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی. کیا خواہش کریں گے؟ کاش والا کر لیں ترجمہ. کاش زمین برابر کر دی جائے ان کے. اور زمین ان کے برابر کر دی جائے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو زمین میں دبا کے برابر کر دیا جائے، ان کا وجود ختم کر دیا جائے، کوئی باس پورس نہ ہو، کوئی پوچھ گچھ ان سے نہ ہو. یہ اس کا مفہوم ہے. تو یہ ایک ترجمہ ہم نے کیا ہے. تو آپ کو اگر کسی اور ترجمے میں کوئی اور ترجمے مل جائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میں نے آپ کو تین امکانات اس کے بتا دیے ہیں. اچھا اب آگے چلیں. تو آخری حصہ ہے واو. یہ جو واو ہے اس کو عطف کا بھی کہا گیا ہے، یعنی اس پہلو سے کہ اس دن کیا حال ہوگا، اس میں سے ایک حال یہ بھی ہوگا جو آگے آ رہا ہے. اور ایک کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ استناف کا ہے، یہ ایک عمومی ایک الگ سے بات ہے. تو ہم اس کو لکھ دیتے ہیں عطف بھی ہے یا پھر استناف بھی ہے، اور میں نے دونوں مفاہیم آپ کے سامنے رکھ دی. لا کیا ہوگا جی؟ یہاں پہ نفی ہوگا کیونکہ آگے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آ رہی. یکتمونا فعل اور فاعل ہے، مضارع کا صیغہ ہے بہت واضح طور پر، تو فعل اور فاعل ہو گیا. اور کتما کے لفظ کو ہم پچھلی نشست میں دیکھ چکے ہیں. یہ آپ کو اگر یاد ہو، بخل کا جو ذکر آیا تھا اس میں یہ بات آئی تھی، آیت نمبر 37 کے اندر. آیت نمبر 37 میں یہ یکتمون کا فعل گزر چکا ہے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو بالکل یہی لفظ ہے، وہاں پر آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. تو یکتمون میں فعل اور فاعل ہو گیا. لفظ اللہ جو ہے وہ ہو گیا اس کا مفعول اول، اور حدیثاً جو ہے یہ ہو جائے گا اس کا مفعول ثانی. اب اس میں ایک جو نیا لفظ ہے وہ حدیث کا لفظ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو باقی تو چیزیں آسان سی ہیں. تو حدیث کا مادہ کیا ہے جی؟ ہا، دال اور سا. باب نصرہ سے یہ لفظ آتا ہے اور اس کا مصدر بنتا ہے حدوثاً. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے نہ تھی. آپ نے لفظ سنا ہوگا بھئی یہ دنیا تو حادث ہے، حادث ہے، فانی ہے. حادث یعنی یہ پہلے نہیں تھی لیکن بعد میں وجود میں آئی. جبکہ اللہ کا وجود کیا ہے؟ وہ ابدی ہے نا. وہ حادث کے مقابلے میں قدیم، تو وہ قدیم ہے. جبکہ حادث کیا ہے کہ جو پہلے نہیں تھی لیکن بعد میں وجود میں آ گئی. اور پھر یہی لفظ جو ہے کوئی بات کہنا یا خبر دینا، اس معنی میں بھی یہ آتا ہے جی. تو اس سے ہمارے پاس یہ لفظ بنتا ہے حدیثن، جس کی جمع کیا آتی ہے جی؟ احادیثو. یہ غیر منصرف جمع آتی ہے احادیثو. یہ فعیل کے وزن پہ ہمارا لفظ ہے. بنیادی اس کے معنی ہوں گے وجود میں آنے والی چیز، لیکن پھر وہ ایسی چیز کہ پھر اس کا آگے کا وجود جو ہے وہ دائمی ہو. وجود میں آنے والی چیز جس کا وجود دائمی ہو، یعنی آئی تو بعد میں وجود میں ہے لیکن جب وجود میں آ جائے تو پھر وہ ایک دائمی وجود رکھنے والی کوئی شے ہو. اچھا پھر یہ جو حدیث کا لفظ ہے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کہیں یہ
کلام یا بات کے معنی میں آتا ہے، عموماً اس کے یہی معنی ہوتے ہیں. حدیث الرسول ہے نا، رسول کی بات اس معنی میں. کہیں یہ استعمال ہوتا ہے خبر یا حال کے بارے میں، جیسے حل عطا کا حدیث الغاشیہ، تو حدیث الغاشیہ میں وہ خبر یا حال کے معنی میں ہے. کہیں گفتگو کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، وہ تقریباً وہی کلام کے ہم معنی لفظ ہو جاتا ہے. کہیں یہ آتا ہے داستان یا افسانے کے معنی میں، وجعلناہم احادیث، وجعلناہم، اور ہم نے انہیں افسانے بنا کر رکھ دیا. اور کہیں یہ خواب کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسے تعویل الاحادیث کا لفظ سورہ یوسف کے اندر آیا. تو یہ مختلف معنی، البتہ یہاں پر جو ہے یہ کلام یا بات کے معنی میں یا خبر یا حال کے معنی میں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں بہت سادہ سے معنی میں لفظ آیا ہے. اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں آخری حصے کا. تو ولا یک قتم یکتمو کے معنی کیا تھے؟ چھپانا. تو ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ نہیں، لا یکتمون، نہیں چھپائیں گے یا نہیں چھپا سکیں گے، یہ ترجمہ بیسیکلی زیادہ اچھا رہے گا. اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات، اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات، کوئی خبر، کوئی حال، کوئی بھی جو بھی اس کے معنی ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں تو خاص طور پر جو ایک لائی گئی نا چیز، وہ ہے اصو الرسول، یعنی صرف کافروں کا یہ حال نہیں ہوگا، بلکہ خاص طور پر رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حال ہوگا. تو اس میں ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں مسلمان، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، آپ کی باتوں کو وہ درجہ نہیں دیتے کہ جو درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، آپ کے افعال کا، اور انکار حدیث اور انکار سنت اور یہ جو سارے فتنے ہیں ان کی طرف بھی اس میں اشارہ ہو سکتا ہے. اور خواہش کیا ہے؟ یعنی جو خواہش ہے نا، تو خواہش ہوتی ہے کہ کاش ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے، یعنی ان کا وجود مٹا دیا جائے، لیکن یہ ان کی صرف خواہشیں ہی ہوں گی اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ تمام حال کو جاننے والا ہے. تو یہ الحمدللہ جی دو آیتیں ہم نے آج مکمل کی ہیں، آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42. اب جو اگلی آیت ہے وہ ایک طویل آیت ہے، تو اگر اگلی نشست میں وہ ایک ہی آیت پوری ہو گئی تو بھی بڑی بات ہوگی. اور اس میں ایک تو نشے وغیرہ کا حکم آ رہا ہے نماز کے اعتبار سے، پھر حالت جنابت کا ذکر آ رہا ہے، پھر آگے چل کر تیمم جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. تو کافی سارے مسائل ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.